بچوں کی روزہ کشائی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ یاد رہے کہ عام طور پر جو نماز روزہ یعنی عبادات جو اراکین اسلام میں جو فرض ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو لڑکے کا عام طور پر 13 سے 15 سال بلوغت کی عمر ہے، اور 15 سال میں وہ بالغ تصور کر لیا جاتا ہے اگر کوئی نشانی نہ پائی جائے، اور عام طور پر جو لڑکیاں ہیں وہ 11 سے 13 سال اور پھر اس سے کچھ عرصے بعد تک وہ بالغہ تصور کر لی جاتی ہے، اور 13 سال سے پہلے جب تک نشانی نہ ہو تو وہ بالغہ تصور نہیں کی جائیں گی، جب نشانی ہو جائے بلوغت کی تو پھر وہ بالغہ تصور ہوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ بالغ ہونے پر آپ ان سے کہیں کہ چلو جی نماز پڑھو، تو ان کی عادت نہیں ہوگی تو وہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو لہٰذا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بڑی پیاری تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب بچے تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھاؤ، انہیں سکھاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو سختی کر کے پڑھاؤ۔ کیوں کہ جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر انہیں کہنے کی ضرورت نہیں، ان کی عادت ثانیہ بن جائے گی، عادت بن جائے گی، پھر وہ بغیر کہے نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے تو ان پر کوئی دشواری نہیں ہوگی، ایک دم کہو گے تو دشواری ہوگی۔ تو اسی طریقے سے عام طور پر جیسے بچہ جب سمجھدار ہو جائے اور وہ روزہ اسے سمجھ آ جائے، وہ سمجھتا ہو کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ اتنے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ روزہ نہیں رکھتے، وہ بعض بچوں سے کہے کہ آپ آدھا روزہ رکھ لو تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آدھا روزہ رکھ لیں گے، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ تو اسی لیے جب وہ سمجھدار ہو جائیں، اور یہ سمجھداری کی عمر 6-7 برس ہی ہے، سمجھدار ہو جائیں تو انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، انہیں بتائیں کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ کو بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور جب وہ چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں روزہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے بعض بچے 5-6 سال کی عمر میں سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں شوق ہوتا ہے، تو اگر وہ سمجھدار ہیں تو انہیں بھی روزہ رکھوایا جا سکتا ہے، اور روزہ رکھوائے جانے پر روزہ کشائی یعنی اس میں خوشی ہم مناتے ہیں، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو بلاتے ہیں کہ چلے جی آپ آ جائیں اور آپ بھی آ کر دعوت میں حصہ لیں، ہمارے یہاں دعوت ہے کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اچھی چیز ہے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ریاکاری کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، میرا بچہ روزہ رکھے گا تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بچہ سمجھدار ہو جائے، روزہ سمجھتا ہو، تو پھر اس سے آہستہ آہستہ ترغیب دے، پہلے روزہ کشائی کریں، پھر اس کے بعد جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تو ہر آنے والے سال میں جب رمضان آئے تو تھوڑے تھوڑے اس کے روزے بڑھاتے رہیں، بیٹا آپ اتنے رکھ لو، بیٹا آپ اتنے رکھ لو، تو انشاءاللہ جب بالغ ہوگا وہ بچے اولاد بالغ ہوگی تو انشاءاللہ ان کی روزہ رکھنے کی عادت بن جائے گی، اور پھر وہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیں ایک چیز ہے کہ عام طور پر جو ہے وہ کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے بچوں پر اتنا گندا اثر پڑتا ہے، اتنا گندا اثر پڑتا ہے، بغیر اس کسی عذر کے نہیں رکھتے ہیں، اتنا گندا اثر پڑتا ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کر پھر روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ خود تو نقصان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا پھر پورے سال پوری زندگی کے بھی روزے رکھ لینا، اس ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا، روزے نہ چھوڑیں۔ ہاں شرعی عذر ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، بغیر عذر کے روزہ چھوڑیں گے تو آپ کی اولاد کبھی بھی اس طرف مائل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔